وہ تمام معارف دین ہیں اور دین کے تمام علوم سیکھنا سکھانا عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں دین حق کا پیروکار پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا ہم پہ بہت فضل و کرم ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی اور دین پہ ہوتے تو معلوم نہیں ہے کہ ہم پہنچ پاتے یا نہ پہنچ پاتے۔ یہ ہم اس دین ہی پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ اور پھر اس دین میں ہوتے اور پھر آل محمد کے ماننے والے نہ ہوتے تو پھر دین میں رہ کے دین سے باہر ہی ہوتے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کا ماننے والا پیدا کیا ہے۔ کئی افراد دین میں اندر ہوتے ہوئے باہر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ بہت سے لوگ قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوتے ہیں۔ اس بات کو میں پہنچا نہیں پایا۔ ہم جب نیت بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کی خاطر ہر کام کرتے ہیں۔ اب اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ جسمانی قرب نہیں ہے، کیونکہ اللہ مادہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، وہ میٹر نہیں ہے، تو ہمیں روحانی لحاظ سے اللہ سے قریب ہونا ہے۔ کئی افراد خانہ کعبہ سے بہت قریب ہیں لیکن اللہ سے بہت دور ہیں۔ کئی افراد تو کئی افراد بعض اوقات کعبے سے قریب ہوتے ہیں لیکن اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور کئی افراد حبیب خدا کے مزار کے بڑے قریب ہوتے ہیں لیکن پیغمبر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو قرب بہت ضروری ہے، اور یہاں تک کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں وہ تو بہت قریب تھے۔ نہیں، جناب اویس قرنی بہت دور تھے، یمن میں تھے، لیکن پیغمبر اسلام سے پھر بھی بہت قریب تھے۔ تو یہ پیغمبر سے قریب ہونا جسمانی لحاظ سے نہیں ہے، روحانی اعتبار سے ہے۔ آپ دور بھی ہوں، کہیں مکے مدینے سے دور ہونا یہ عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین سے دور ہونا، محمد و آل محمد سے دور ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تو اس لیے بہت قریب ہو جانا چاہیے۔ اب ہم ہزاروں میل کے فاصلے پہ کربلا سے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے دل کربلا میں ہے، تو یہ اللہ سے قریب۔ تو عزیزان گرامی، یہ دین انسان کو بعض اوقات انسان دین میں رہتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے دین سے بہت دور ہوتا ہے۔ دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معرفت دین یہ ہے کہ انسان دین کو پہچانے، ایسا نہ ہو کہ دین ہمارے حلق سے نیچے نہ اترا ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے میرے حبیب، بہت سے لوگ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، بل قولوا اسلمنا، یہ کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو بہت سے افراد صرف مسلمان ہیں، پھر اسلام کے بعد انسان مومن بنتا ہے، ایمان لے آتا ہے، بغیر علی کی ولایت کے مومن بن نہیں سکتا۔ جب مومن بن جائے تو پھر تقوی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، انسان متقی بنتا ہے۔ اگر ہر مومن متقی ہوتا تو اللہ قرآن کریم میں نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے، مومنوں متقی بن جاؤ۔ تو یہ درجات چلتے چلے جائیں گے، معرفت بڑھتی چلی جائے گی، عمل بڑھتا چلا جائے گا، انسان میں جتنا عمل بڑھے گا۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام وعجل فرجہ فرماتے ہیں کہ من عمل علی ما علم اتاہ اللہ علم ما لم یعلم، جو کچھ سیکھ لیتا ہے اس پہ اگر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ اسے اس چیز کا علم دے دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ یہ آپ جب اپنے علم پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو انسان کے خود بخود معرفت کے درجے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان عمل کرتا رہے۔ آئیے ذرا میں ایک اور مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اور وہ فطرت کے عنوان سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ فطرت کیا شے ہے؟
فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمام مخلوقات کو فطرت پہ خلق کیا. فطرت وہ چیز ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے. ہر ایک میں فطرت کے تقاضے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے دوسرے افراد میں ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں اس کو آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں, سننا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فطرت سب میں برابر ہوتی ہے, سب میں ایک سی ہوتی ہے, یہ فطرت بدلتی نہیں ہے. تو سب میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. دو اصطلاحات ہیں, تھوڑی سی علمی بحث ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سب غور سے سنیں گے. تو ایک ہے لفظ فطرت, انگلش میں جسے نیچر کہا جاتا ہے, اردو میں فطرت ہی کہتے ہیں. جانوروں میں جبلت ہوتی ہے, اسے فطرت نہیں کہتے, کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جبلت ہے. اور انسان کا ایک لفظ ہے غریزہ, انگریزی میں سے کہتے ہیں انسٹنکٹ. دونوں میں فرق ہے, غریزے میں اور فطرت میں فرق ہے, انسٹنکٹ میں اور نیچر میں فرق ہے. تھوڑا سا علمی ایک بحث ہے, سن لیجئے گا انشاءاللہ, بہت لطف آئے گا انشاءاللہ اگر آپ سمجھ جائیں گے. غریزہ اور فطرت. غریزہ ایسی شے ہے جو کوئی بدلنا بھی چاہے تو نہیں بدل سکتا, جیسے بھوک ہے, پیاس ہے, اور بہت سی انسان کی خواہشات ہیں. یہ غریزہ ہے. انسان کے غرائز نہیں بدلتے, غریزے نہیں بدلتے. غریزہ ہمیشہ انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کو طلب رہتی ہے اس غریزے کے پورا کرنے کی. لیکن فطرت کیا شے ہے؟ فطرت بھی بدلتی نہیں ہے اگر کوئی دوسرا نہ بدلے, لیکن اگر معاشرہ فطرت کو بدلنے لگے تو فطرت بدل جاتی ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے. اولاد کی محبت فطرت کا تقاضا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ اولاد کی محبت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, غریزہ نہیں ہے, فطرت ہے. جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری اولاد ہے تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے, یہ فطرت ہے فطرت. لیکن عرب کے جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے وہ اپنی بیٹیاں زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اب تھی فطرت, لیکن کیونکہ معاشرے کا فشار رہتا تھا تو وہ فطرت بدلنے لگی تھی. فطرت میں محبت ہے, اس کے باوجود بھی فطرت بدل گئی. اس کا مطلب ہے معاشرے کے فشار سے کئی مرتبہ فطری تقاضے بدل جاتے ہیں, معاشرے کے فشار سے. اب ہر بچہ فطرت اسلام پہ, توحید پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن معاشرہ اسے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے. یہ معاشرہ جب انسان کو بدلنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی مرتبہ فطری تقاضوں کی وجہ سے اندر سے آواز آتی ہے, نہیں تم غلط کر رہے ہو. تبھی تو بہت سے افراد اپنی بیٹیوں کو نہیں دفناتے تھے, کیونکہ اندر سے آواز آتی تھی نہیں یہ غلط ہے, بیٹیوں کو نہ دفناؤ. اگر سبھی دفنا دیتے ہوتے تو پھر کوئی بھی وہاں پہ خاتون نہ ہوتی. اتنی خواتین تھیں, اس کا مطلب ہے سب نہیں دفناتے تھے. سب کے بہت سے لوگوں کے اندر سے آواز آتی تھی بیٹیوں کو نہ دفناؤ. یہ فطری تقاضے ہیں جو بعض اوقات معاشرہ بدل دیتا. اب انسان معاشرے کا فشار صرف اس صورت میں قبول کرے جب وہ فطری تقاضوں کے عین مطابق ہو. جب وہ فطری تقاضوں کے خلاف ہو تو معاشرے کا فشار قبول نہ کیجیے. اب رونا فطرت کا تقاضا ہے, لیکن معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مرد کی علامت نہیں ہے, رونا مت, ایسا نہ کرنا, ویسا نہ کرنا. عزیزان گرامی, کئی معاشرے کے فشار کی وجہ سے آپ اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ معاشرے کا تقاضا یہ ہے, مجھے ایسا کرنا چاہیے. جسے آپ لوگ مختلف الفاظ دیتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں پیئر پریشر. سنیں گے حضرات میری بات کو؟ پیئر پریشر ہے, معاشرے کا فشار ہے. کلاس روم میں سب کے سب بچے کہہ رہے ہیں ارے تم ایسا کرتے ہو. اب بچہ فشار میں آ گیا, ارے میں اکیلا ہی ایسا ہوں, باقی سب کے سب تو اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں. اب اس کے ذہن میں فشار آنے لگتا ہے, وہ اس چیز سے, اچھی چیز سے بھی دور ہونے لگتا ہے. ارے تم ہمیشہ ہوم ورک کر کے آ جاتے ہو, تم تو بالکل ہی استاد کے سامنے جھک گئے ہو, سارے بچے جو ہیں وہ ہوم ورک نہیں کرتے. عزیزان گرامی, یہ جو فشار ہے نا مختلف, وہ انسان کو کئی اچھی چیزوں سے دور کر دیتے ہیں. فشار اس صورت میں قبول کریں جب فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہو. جب فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو تو فشار قبول نہ کیجیے. ہاں مشکل کام ہے, وہ پتنگا, وہ کیڑا, وہ مچھر جو بہت کمزور ہوتا ہے, جب تیز ہوائیں چلتی ہیں نا وہ ہوا کے رخ پہ چلتا رہتا ہے, اڑنا چاہتا ہے مخالف سمت میں لیکن اڑ نہیں سکتا کیونکہ ہوا کا فشار زیادہ ہوتا ہے. اس لیے وہ مچھر اسی طرف اڑتے رہتے ہیں جہاں ہوا چل رہی ہوتی ہے. عزیزان گرامی, علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہواؤں کی مخالف سمت میں اڑ کے بتاتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی, اس لیے فشار غیر ضروری قبول نہ کیجیے. مختلف تقاضے آتے رہیں گے, مختلف فشار آتے رہیں گے, لیکن آپ ان مخالف سمتوں میں اڑ کے بتائیں گے کہ نہیں ہم ان فشاروں کو قبول نہیں کرتے. ان میں سے آئیے